وہ کہتا ہے سیدنا عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ داڑھی کا اسلام میں کوئی حکم نہیں، بس ایک رواج ہے۔ اخلاقی حدود کے اندر لڑکا اور لڑکی انٹرنیٹ پہ بات کر سکتے ہیں، اعوذ باللہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی محمد آصف صاحب القاسمی کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جاوید احمد غامدی انجینئر علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور انجینئر علی مرزا اپنا استاذ کس کو مانتا ہے؟ علماء کو تو استاذ مانتا نہیں، اب مانتا کس کو استاذ ہے؟ جاوید احمد غامدی کو۔ جاوید احمد غامدی وہ شخص ہے جس پر پورے امت کا اجماع ہے یہ گمراہ ہے اور دین اسلام سے خارج شخص ہے، اور بعض علماء تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے اتنے بد عقائد ہیں۔ تو انجینئر علی مرزا گمراہ کو استاد مان رہا ہے اور گمراہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آج میں نے PDF ایک مفتی صاحب نے کتاب بھیجی تو میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا، اس میں میں نے چند عقائد نکالے جاوید احمد غامدی کے بارے میں۔ میں کتاب یہاں حاضر کرتا مگر کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، میں نے مطالعہ کیا، اس کے بعد میں نے وہ دلائل لکھے، وہ اس کے عقیدے لکھے، اور اس پہ انشاءاللہ کچھ اپنا تبصرہ کروں گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے کتنے بدترین عقائد ہیں، بد عقائد ہیں۔ نمبر 1 پر جو اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کا کیا عقیدہ ہے جاوید احمد غامدی کا، وہ کہتا ہے سیدنا عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقائد میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور امتی بن کر آئیں گے، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے۔ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا کہ دوبارہ اس میں نہیں آئیں گے، حالانکہ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ اس کو اٹھایا گیا، وہ زندہ ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اس کو اٹھایا گیا، ان کو موت نہیں دی گئی۔ یہاں پتہ چلتا ہے قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں وہ، جیسے کہ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔ دوسرا جو وہ فرماتے ہیں اپنے کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں داڑھی کا اسلام میں کوئی حکم نہیں، بس ایک رواج ہے کہ اہل عرب قبیلہ پہلے سے داڑھی رکھتا آ رہا تھا، تو ان کا ایک رواج ہے، اور اس کا شریعت میں کوئی بھی حکم نہیں، اس کا شریعت میں کوئی بھی حکم نہیں۔ آپ دیکھیں آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر محمد تک، صحابہ، صلحاء، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، تمام ائمہ، کسی نے بھی داڑھی نہیں کاٹی، تمام کے تمام کی داڑھی تھی۔ لہٰذا یہاں انہوں نے شاعر اسلام داڑھی کا بھی انکار کیا، کہا کہ بس ایک رواج ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تیسری دلیل جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کہتے ہیں اخلاقی حدود کے اندر لڑکا اور لڑکی انٹرنیٹ پہ بات کر سکتے ہیں، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی حدود کے اندر لڑکا اور لڑکی انٹرنیٹ پہ بات کر سکتے ہیں۔ کتنی گندی بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی حدود، پھر تو ہمیں یہ بھی متعین کرنا پڑے وہ اخلاقی حدود کیا ہے۔ حالانکہ شریعت بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی، غیر محرم لڑکا اور لڑکی بات کر سکتا ہے انٹرنیٹ پر، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے کتنے بد عقائد ہیں، حالانکہ پوری امت اس کے برخلاف ہے، جو یہ لکھ رہا ہے اس کے برخلاف ہے، اور یہ لکھ رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی انٹرنیٹ پہ اخلاقی، بھائی غیر محرم کے اندر، غیر محرم کے درمیان اخلاقی حدود کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو بات کراؤ گے انٹرنیٹ پر؟ چلا یہ گمراہ شخص ہے، گمراہ شخص تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو اور ایک عقیدہ بیان کر رہا ہے، جو ہم نے کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت اسلامیہ مکمل ضابط حیات نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل ضابط حیات نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ پھر مکمل ضابط حسنہ نہیں، کیونکہ یہ خود کہہ رہا اپنے کتاب کے اندر کہ اسلام مکمل ضابط حیات نہیں۔ جب اسلام ضابط حیات نہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ضابط حیات کہاں سے ہوا؟ پھر تو دورہ ناقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہتے ہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کا بھی وہ انکار کر رہا ہے۔ نمبر 5 پہ کہہ رہا ہے کہ موسیقی انسانی فطرت کے لیے جائز اظہار ہے، یعنی کہ جو انسان رباب، باجا اور ترمتم وغیرہ جو بھی آپ نے سنا ہے کشمیری زبان میں، ان کا سننا جائز ہے، حالانکہ ان تمام آلات کا استعمال کرنا، ان کا موسیقی سننا، ان آلات کا استعمال کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ آگے میں ایک ویڈیو کلپ انشاءاللہ بناؤں گا موسیقی کے بارے میں، اس لیے ہمیں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ موسیقی سننا یا موسیقی جو آلات شریعت میں بالکل حرام، ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 6 پہ کہہ رہے ہیں کہ عورت اپنے چہرے پر جلباب نہ ڈالیں، یعنی کہ اگر وہ اپنے سینے پر پردہ ڈال رہی ہے، اگر وہ اپنے سینہ کور رہی ہے، اگر اس کے بال کھل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چہرہ کھل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یدنین علیہن من جلابہن، اس آیت کا کیا مطلب؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس میں وہ آگے پھر کہہ رہے ہیں، اس میں پھر جلباب کا بھی آگے ذکر آیا کہ آپ اپنے پورے بدن پر جلباب ڈال لیجئے، اپنے پورے سر پر ڈال دیجئے۔ تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے بال کھلے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بس اپنے موٹی چادر نہ ڈالے، جلباب نہ ڈالے، برقع نہ ڈالے، اگر اپنا سینہ اس نے بند کر کے رکھا ہے، اس پر جلباب انہوں نے ڈالا ہے، چادر ڈالی ہے تو کافی ہے۔ آگے یہی شخص کہہ رہا ہے، اس کا عقیدہ نمبر 7 کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے، شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو ان دونوں کو رجم نہیں کرنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں بھی قرآن کا انکار ہوا، حالانکہ قرآن میں آیا ہے کہ جو مرد شادی شدہ ہو اور عورت شادی شدہ ہو، پھر اگر وہ زنا کرے ان کو رجم بھی کرنا ہے اور ان کو کوڑے بھی مارنا ہے۔ نمبر 8 پہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، ہم قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ ہم علماء جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، ہم قادیانی کو کافر مانتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ قادیانی کو کافر نہیں مانتے؟ یہاں ثابت یہ ہوا آپ قادیانی کو کافر نہیں مانتے، آپ قادیانی کے سب سے بڑے پہلے ہیں۔ اور نمبر 9 پہ کہہ رہا ہے کہ سور حرام ہے، اگر جو سور حرام ہے، مگر سور کی جو چمڑی ہے، کھال ہے، اس کو تجارت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پاگل کو بتائے ہدایہ کتاب البیوع میں لکھا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کی تجارت کر سکتے ہیں، کس چیز کی تجارت کر سکتے ہیں۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ ہم حرام اشیاء کی تجارت نہیں کر سکتے، نہ ان کو تجارت میں لا سکتے ہیں، بالکل شرعاً حرام ہے۔